بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اب ہم نے نیا سیکشن شروع کیا ہے۔ پہلے ہم نے خوابوں کے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کی تھی اپنے چینل پہ، پھر اس کے بعد ہم نے مختلف قرآن پاک سے روحانی علاج اور رات و وظائف کی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی۔ اب ہمارا نیا سیکشن شروع ہے جس میں ہم مختلف جانوروں کے حوالے سے ان کے حلال حرام ہونے کے اعتبار سے اور ساتھ ساتھ ان کے بارے میں ان کی خصوصیات، ان سے افادہ حاصل کرنے کے طریقہ کار، ان کی زندگی اور ان کے شکار وغیرہ اور ان سے کیا کیا ہم ایک انسان فائدے حاصل کر سکتا ہے، وہ تمام انشاءاللہ اب اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ چونکہ عربی زبان میں پہلا لفظ جس جانور کے نام سے شروع ہوتا ہے، حروف تعجی میں بھی الف آتا ہے، الف سے جس جانور کا نام آتا ہے عربی کے اندر تو وہ نام اسد ہے، یعنی کہ شیر۔ شیر کی کیا خصوصیات ہیں، شیر کے عربی زبان میں اور دیگر زبانوں میں کیا کیا نام ہیں، اس کی کھال کے کیا کیا فوائد ہیں، شیر کیا کیا شکار کرتا ہے اور شیر کے نقصانات کیا ہیں، وہ تمام انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ وہ ہمارے نئے ویوز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے یہ گزارش ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکے۔ آج ہم سب سے پہلے جانور الاسد، یعنی کہ عربی میں اسد کہتے ہیں، اردو میں شیر کہتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ شیر جو ہے وہ درندوں میں سب سے معروف جانور ہے۔ عربی زبان میں شیر کو اسد کہتے ہیں اور اس کی جمع اسود آتی ہے۔ حضرت ذر کی حدیث میں ہے کہ 5ویں عورت نے کہا کہ میرے خاوند کا یہ حال ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے گویا کہ وہ چیتا ہے، اور جب وہ گھر سے باہر کی طرف جاتا ہے تو اس کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ شیر ہے اور گھر کی چیزوں کے متعلق پوچھ گچھ نہیں کرتا۔ یہ ایک مثال دی گئی عربک کے اندر۔ شیر کے مختلف نام ہیں جس میں سے شیر کے مختلف کتابوں میں 500 کے قریب نام ہیں، جس کو ہم شیر جانتے ہیں، اسد کے نام ہیں 500 نام ہیں، اور اتنی ہی اس کی 500 ہی صفات ہیں شیر کی۔ تو اب اتنی طوالت کے ساتھ تو میں صفات نہیں بیان کر سکوں گا، مختصراً نام بھی اور صفات بھی بیان کروں گا، جس میں سے شیر کے ناموں میں سے ایک نام اسامہ بھی ہے، بحیث بھی ہے، تاج بھی ہے، جخذب ہے، حارث ہے، حیدر ہے، دوالیس ہے، رمبال ہے، ظفر ہے، صبح ہے، صعب ہے، یہ سب شیروں کے اسما ہیں۔ پھر شیر کی مختلف کنیتیں بھی ہیں، ابو الابطال ہے، ابو حفص ہے، ابو الاخیاف ہے، ابو زعفران ہے، یہ چند ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ شیر جو ہے یہ تمام جانوروں کا سردار بھی کہلاتا ہے۔ شیر کی بھی بہت ساری اقسام بھی ہیں اور اس کے مختلف کلرز بھی ہیں، اور کیا نام ہے، مختلف قسم کے شیر بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کی بھی ڈیٹیل میں گیا تو کافی ٹائم لگ جائے گا، تو اب ہم شیر کی خصوصیات کی طرف آ جاتے ہیں۔ شیر کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ شیر بھوک کی حالت میں صبر کرتا ہے، یعنی شیر کو جتنی بھی بھوک لگ جائے وہ کوشش کرتا ہے کہ صبر کرتا ہے، اور سب سے کم شیر کو پانی کی حاجت ہوتی ہے۔ شیر کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کا جھوٹا شکار نہیں کھاتا۔ اگر شکار کھاتے ہوئے شیر کا پیٹ بھر جائے تو بقیہ اسی جگہ چھوڑ دیتا ہے، لے کے نہیں آتا، اسٹاک نہیں کرتا، جمع نہیں کرتا۔ جب شیر کو شدید بھوک لگتی ہے تو شیر بد مزاج ہو جاتا ہے، لیکن جب شیر کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو بے سدھ ہو کر سست ہو جاتا ہے۔ شیر کتے کا جھوٹا پانی بالکل نہیں پیتا، اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شیر کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کا گزر ہوا ایک قبیلے سے کہ وہ پورا قبیلہ رکا ہوا ہے، تو آپ نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے تمہارے رکنے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور ہماری وجہ یہ ہے رکنے کی کہ ہمیں راستے میں شیر ہمارے آگے کھڑا ہے، تو آپ اس کے قریب گئے اور اس کا کان پکڑ کر آپ اس کے قریب گئے اور اس سے کان کے قریب جا کر آپ نے اس سے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو ان کا راستہ چھوڑ دے، تو اس نے ان کا راستہ چھوڑ دیا۔ تو یہ حدیث میں بھی شیر کا ذکر آیا ہے۔ پھر شیر کی خصوصیات مختصراً میں نے آپ کو بتائی ہے، اور شیر سے اگر کوئی شخص شیر کو اچانک پا لے تو اس سے محفوظ ہونے کی تو ایک دعا بھی حدیث میں ذکر ہوئی ہے کہ اگر کسی شخص کو شیر اس کے سامنے آ جائے تو وہ کیسے ایک دم محفوظ ہو سکتا ہے اللہ کے کلام کے ذریعے، اس کے نام کے ذریعے۔ تو وہ دعا یہ آئی ہے اعوذ بالدانیال وبالجب من شر الاسد۔ اگر کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے شیر کے سامنے
تو وہ شیر کے شکار سے، اس کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح شیر کے اور بھی بہت سارے فیودات ہیں۔ شیر کے حوالے سے اور بھی واقعات ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی، چونکہ بڑے طویل واقعات ہیں اس کے حوالے سے، تو وہ تفصیلاً تو میں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو شیر کا شرعی حکم کیا ہے، شیر کی شریعت میں کیا حکم ہے اس کے بارے میں، تو اس میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، داؤد ظاہری، بلکہ جمہور اہل علم کے نزدیک شیر کا گوشت حرام ہے۔ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ درندوں میں جو جانور کچلی والا ہو، یعنی دانت سے اپنا شکار پکڑتا ہو، اس کا کھانا حرام ہے۔ تو یہ حدیث سے نقل کرتے ہیں، اور شیر کا گوشت کھانا حرام ہے۔ پھر اسی طریقے سے شیر کے بہت سارے فیودات ہیں۔ اب شیر کی خاصیت کیا کیا ہے، اور شیر سے اب کس طریقے سے، شیر کی طبی خواص کیا ہے، یعنی کہ شیر کی طبی خواص کیا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ شیخ عبد المالک بن زبیر نے، جو اشیاء کی خواص کے ماہر ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شیر کی چربی کی مالش اپنے پورے بدن پر کر لے تو اس کے نزدیک کوئی درندہ بھی نہیں آئے گا، اور ایسے آدمی کو درندوں کے خطرات کا اندیشہ بھی نہیں رہے گا۔ اگر شیر کی چنگاڑ مگر مچھ سن لے تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی نر شیر کا پتا انڈے کے ساتھ ملا کر پی لے تو اس کی عورت کی تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ شیر کے فوائد میں سے ہے کہ اگر کوئی آدمی شیر کی بال دار کھال کا ایک ٹکڑا باندھ کر گلے میں ڈال لے تو مرگی کی بیماری جو ہے، جو بالغ ہونے سے پہلے ہوئی ہو، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بالغ ہونے کے بعد بھی ہوئی ہو تو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ شیر کے بالوں میں آگ لگا دی جائے تو اس کی مہک سے تمام درندے بھاگ جاتے ہیں۔ فالج کے مریض کے لیے شیر کا گوشت بہت مفید ہے۔ اگر شیر کی کھال کا چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کے صندوق میں رکھ دیا جائے اور ان کپڑوں میں دیمک وغیرہ لگنے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ اگر کوئی شخص شیر کے دانتوں کو اپنے پاس رکھے تو وہ دانتوں کے درد سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر شیر کی چربی کی مالش ہاتھ اور پاؤں میں کی جائے تو ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوتا، اور اگر پورے بدن پر مالش کی جائے تو جوں وغیرہ کا خدشہ نہیں رہتا۔ ہر مس کہتے ہیں کہ شیر کی کھال پر بیٹھنے سے بواسیر، پاؤں کا درد، انگوٹھے کے درد جیسے امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ شیر کی پیشانی کی چربی عرق گلاب میں ملا کر چہرے پہ لگانے سے عوام الناس کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی معروف ہوتا ہے۔ شیر کے پتے کا سرما آنکھوں میں لگانے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر کسی کو یرکان ہو گیا ہے تو شیر کے پتے کو ایک دانک کے برابر اسبغول اور پودینہ میں ملا کر پیے تو بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر شیر کو کوئی شخص، برا شخص خواب میں دیکھ لے، شیر کے پتے کو شہد میں ملا کر، کھنڈ میں ملا کر لگانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ شیر کی چربی کو لہسن میں ملا کر باریک کرنے کے بعد بدن پر مالش کرنے سے اس کے قریب کوئی درندہ نہیں آتا۔ اور اگر اسی طریقے سے اگر کوئی شخص شیر کو کسی اختلاف کی قلب کی شکایت ہو کسی کو، تو اس کے لیے شیر کے دماغ کو قرآن زیتون کے تیل میں ملا کر مالش کرنا بہت فائدہ مند رہتا ہے۔ اب اسی طریقے سے شیر کو خواب میں دیکھنے کی بہت ساری تعبیرات ہیں، جن میں سے جو تعبیر یہاں بیان کی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص خواب میں شیر دیکھتا ہے تو شیر کو خواب میں دیکھنے کا کیا تعبیر ہوگی۔ شیر خواب میں بھی کبھی ظالم و جابر کی شکل میں، کبھی زبردست، بہادر، مضبوط قسم کی گرفت کرنے والا، کبھی خطرناک دشمن، اور کبھی نہایت کامیاب جملہ آور کی شکل میں آتا ہے۔ شیر تمام جانوروں میں خطرناک جانور ہے، اس کی چنگل سے نہ کوئی دوست محفوظ رہتا ہے نہ کوئی دشمن۔ شیر خواب میں اکثر موت کی خبر دیتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ مریض کو اس کی عافیت کی، خیریت کی بھی خبر دیتا ہے صاحب خواب کو۔ اگر کسی نے خواب میں شیر کو دیکھا کہ اس حال میں کہ اس کو نہیں دیکھ رہا بلکہ شیر کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ جس چیز سے خوف زدہ ہے اس سے صاحب خواب کو نجات ملے گی، نیز اسے علم اور حکمت کی بھی دولت نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، بس میں فرار ہو گیا جب مجھے خوف محسوس ہوا، پھر مجھے میرے رب نے حکمت عطا فرمائی اور مجھے پیغمبروں میں
شامل کر دیا۔ تو اس کے علاوہ بھی شیر کو خواب میں دیکھنے کی بہت سارے فیودات بیان کیے گئے ہیں، اور بہت ساری اس کی بھی کیفیات ہیں مصائب خواب کے حوالے سے، کہ اگر کچھ شخص خواب میں شیر کو دیکھتا ہے تو ہم نے یہ مختصراً شیر کے حوالے سے اس کا انسائکلوپیڈیا آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں شیر کو دیکھتا ہے، شیر کے طبی فوائد کیا ہیں اور شیر کی خصوصیات کیا ہیں، شیر کی صفات کیا ہیں، وہ ہم نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کی ہے، کیونکہ اس میں تو بڑی اور بہت زیادہ ویڈیوز بن سکتی ہیں، لیکن ہم نے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی ویڈیوز کو اس حوالے سے بیان کیا ہے، تاکہ ہم مختلف آہستہ آہستہ کر کے تمام جانوروں کے بارے میں آپ کو ان کی معلومات دے سکیں۔ تو ہمارے نئے ویوز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ آپ مزید جانوروں سے متعلق ان کی خصوصیات، ان کی صفات، ان کے اسماء اور ان کے استعمال سے متعلق ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔